اس لیے کہ حسین دنیا کے اندر موجود تھے. حسین کے لیے جنت سے کپڑا بھیجا جا رہا ہے, حسین کے لیے جنت سے کھانا بھیجا جا رہا ہے. حسین کو ناراض کرنا رسول کو ناراض کرنا ہے, اور رسول کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے. اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. اور جس نے رسول کو راضی کیا, جس نے خدا کو راضی کیا, جس نے حسین کو راضی کیا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. برادران اسلام, اب سجاد نے یہ دعا کی, میرے مولا میرے باپ نے جو میدان کربلا میں نانا جان کے وعدے کو وفا کر دیا, دشت کربلا میں سب کچھ لٹا دیا, اپنے جوان بیٹے کو شہید کروا دیا. اے اللہ رب قدیر احکم الحاکمین, اب اس میں کوئی بچ نہیں رہے ہیں, ہم ہی تنہا بچ رہے ہیں. میرے مولا زین العابدین کو استقامت عطا فرما, میرے مولا زین العابدین کو صبر عطا فرما, میرے مولا زین العابدین کے جسم پاک میں قوت عطا فرما. اتنا فرمانا ہوتا ہے کربلا کی دہتی ہوئی ریت پر جو ہے ابھی بھی اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا فرزند حسین زندہ ہے. فوراً مغرب کی آذان جو ہے امام زین العابدین کربلا کی سرزمین پہ دیتے ہیں. اے سنی مسلمانوں, اپنے جگر میں جھانک کر کے دیکھو کہ میدان کربلا میں حسین شہید ہو رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں. میدان کربلا میں علی اکبر علی اصغر شہید ہو رہے ہیں تو میدان کربلا میں ایمان اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں. اور لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے کربلا کی سرزمین پر. اب یزید سوچ رہا ہے کہ اسلام کو کوئی پھیلانے والا نہیں ہے, یزید سوچ رہا ہے کہ اسلام کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے. اب یزید سوچ رہا ہے کہ امام حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اب یزید سوچ رہا ہے کہ دشت کربلا میں جو ہے نعرہ تکبیر بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے. جمل احد میں نعرہ تکبیر تو مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا تھا, غزوہ خندق میں جو ہے نعرہ تکبیر بلند مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا تھا. غزوہ حنین میں نعرہ تکبیر جو ہے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا تھا کہ دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہادت کے بعد جو ہے ہم مغرب کی آذان جیسے ہی جو ہے وادی کربلا میں امام زین العابدین دیتے ہیں, اہل کوفہ میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. یزیدی فوج سناٹے میں آ جاتی ہے اور چاروں جانب جھانک کر کے دیکھتی ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کیا ہے, علی اکبر کو شہید کیا ہے, علی اصغر کو شہید کیا ہے, آل محمد کو شہید کیا ہے, عباس رفتار کو شہید کیا ہے. تو پھر اللہ کا نام لینے والا کربلا کی سرزمین میں کون ہے؟ امام زین العابدین نے کہا ابھی رب کا نام لینے والا حسین کا فرزند زندہ ہے. امام حسین کا فرزند ابھی کربلا کی سرزمین پہ زندہ ہے. آپ نے آذان پڑھی اور آذان پڑھنے کے بعد جو ہے حالت اشارے سے, نقابت کی حالت میں اشارے سے آپ نے مغرب کی نماز ادا کی ہے. خاتون مقدسہ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں اور محمد کی لاشوں کے ڈھیر پر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. بی بی شہریبانو جو ہے معصوم علی اکبر کی معصوم علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی جو ہے کربلا کی سرزمین میں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. آخرکار مغرب کی نماز مکمل ہوتی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور وہ یزیدی جشن منا رہے ہیں. امام حسین کے سر پاک کو نیزے پہ بلند کر رہے ہیں اور عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جو ہے سر حسین کو رکھ دیا گیا ہے. اور اسی میدان کرب و بلا میں جو ہے حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پوری رات کھڑی ہوئی ہے اور لاشوں کا پہرا دے رہی ہے. اے ملت کے نوجوان ساتھیوں, حسین جانتے تھے کہ کربلا کی سرزمین پہ میرے نانا ضرور تشریف لائیں گے. حسین جانتے تھے کہ کربلا کی سرزمین پہ میرے بابا علی ضرور تشریف لائیں گے. حسین جانتے تھے کہ کربلا کی سرزمین پہ میری امی جان فاطمہ الزہرا ضرور تشریف لے کر کے آئے گی. بہر کیف جو ہے اب یزیدی فوج کو جشن منا رہی ہے, یزیدی فوج جو خوشی منا رہی ہے. عمر سعد, شمر, حرملا, خولی, عبداللہ ابن زیاد, سنان اور دیگر جو ہے یزید
یزیدی فوج جو ہے یزید کے دربار سے جو ہے انعام و اکرام لے رہے تھے، لیکن زینب کے دل سے پوچھو، اے میری مقدس ماں بہنوں، یوم عاشورہ کا دن گزرنے کے بعد یہی ٹائم مغرب کا وقت ہوا تھا، اور مغرب کے نماز کے بعد جو ہے اب زینب کبریٰ ساری لاشوں کا پہرا دیتی نظر آ رہی ہے، وادی کربلا میں گھوم گھوم کے چکر لگا رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، اے میرے مولا یہاں علی اکبر شہید ہوئے تھے، اے میرے مولا یہاں علی اصغر شہید ہوئے تھے، اے میرے مولا یہاں عمر محمد شہید ہوئے تھے، اے میرے مولا یہاں عباس علمدار شہید ہوئے تھے، اے میرے مولا یہاں امام قاسم شہید ہوئے تھے، یہاں حر شہید ہوئے تھے، یہاں عبداللہ کلبی شہید ہوئے تھے، یہاں جانثار اہل بیت شہید ہوئے تھے، ساری لاشوں کا انبار جو ہے کربلا کی سرزمین پہ لگا ہوا ہے۔ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ساری لاشوں کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیتی ہے، اس لاش جو ہے زمین میں دفن کر دی گئی ہے، ریت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب رات کا حصہ گزرتا ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، آدھی رات سے بھی وقت زیادہ گزرتا ہے، زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے، مدینہ کے جانب رخ انور کو کر کے دعائیں کر رہی ہے، نانا جان آپ کے دین کے خاطر، نانا جان آپ کی شریعت کے خاطر، نانا جان آپ کی سنت کے خاطر، نانا جان مذہب اسلام کے خاطر، نانا جان آپ کے نازل ہونے والی رب کی کتاب قرآن کے خاطر ہم نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا ہے نانا جان، اور محمد کو دین اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے، قاسم و عباس کو دین اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے نانا جان، اہل بیت و اطہار کو نانا جان آپ کی شریعت پہ نشاور کر دیا ہے، اے نانا جان آپ کے نواسے حسین کو بھی جو ہے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے ہم نے پیش کر دیا ہے، لیکن نانا جان اب یہاں سے ہمیں مدینہ واپس ہونا ہے، تو نانا جان حضرت زینب کے جو ہے حوصلے کو بلند رکھنا، نانا جان زینب کبریٰ کے جو ہے حوصلے کو پست نہ ہونے دینا، انہیں صبر دینا، انہیں استقامت دینا، انہیں حوصلہ دینا، اسے ہمت دینا۔ یہ دعا کون کر رہی ہے؟ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہے، کس کے دربار میں کر رہی ہے؟ اپنے نانا مصطفیٰ کل کائنات کے نبی، ختم الرسول، ختم الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دعائیں پیش کرتی ہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، جب صبح کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے مورخین بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے ایک سوار آتا ہے، اور اس سوار کے چہرے پر جو ہے نقاب پڑا ہوتا ہے، نقاب کے جو ہے اپنے چہرے پہ ڈالے ہوتے ہیں، اور میدان کربلا میں فجر کی اذان سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون آپ یہ بتائیے کہ یہ لاش کن کی ہے، یہ لاش کن کی ہے، یہ لاش کن کی ہے؟ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یہ لاش امام علی اکبر کی ہے، یہ لاش امام علی اصغر کی ہے، یہ لاش امام حسین کی ہے، یہ لاش امام قاسم کی ہے، یہ لاش حضرت عباس علمدار کی ہے، یہ حضرت مسلم کی ہے، یہ ان کے دونوں بچے کی ہے۔ یہ ساری نشاندہی فرما دینے کے بعد جو ہے آنے والا سوار پوچھتا ہے اے خاتون آپ یہ بتائیے یہ جو چھوٹی دو لاشیں پڑی ہوئی ہیں یہ کن کی لاش ہے؟ جب ان کے بارے میں کہنا ہوتا ہے زینب کبریٰ کی آنکھیں بھر آتی ہے اور دل میں ایک آہ بھرتی ہے اور کہتی ہے آنے والے سوار آپ جو انہیں پوچھ رہے ہیں یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ آن محمد ہے جنہوں نے نانا مصطفیٰ کے شریعت پہ جو ہے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے، اپنی جان کو جو ہے اسلام کی بقا کے لیے جو ہے پیش کر دیا ہے، سنت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آنے والے آتے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں آتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، بہت بڑی ذات ہوتی ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں ہے خدا کے بعد، سب سے بڑی ذات پاک
پاک وہ ذات پاک ہے۔ بہر غیب جب وہ ذات پاک جو ہے جانے لگتی ہے تو حضرت زینب پوچھتی ہے آپ تو آ کر کے ہمارے گھر والوں کی خبر لے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں کون ہے، یہ فلاں کون ہے، یہ فلاں کون ہے، لیکن آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کون ہے؟ آپ یہاں آ کر کے میدان کربلا سے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن رفتار ادھر دھیمی ہوتی ہے۔ مورخین کیوں بیان فرماتے ہیں جیسے چونٹی رینگتی ہے اس طرح کی رفتار بڑھنے کی ہوتی ہے، جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹتا ہے، جیسے ہی چہرہ اقدس سے نقاب اٹھتا ہے، چہرہ مبارک سے نقاب ہٹتا ہے، زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے کہ نانہ مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے نانا جان، نانا جان ہم آپ کے دین پر ہم محمد کو قربان کر دیے، نانا جان ہم آپ کی شریعت پہ حسین کو قربان کر دیے، نانا جان آپ کی شریعت پہ عباس علمدار نے اپنے بازو کٹوا لیے، نانا جان آپ کی شریعت پہ جو ہے اہل بیت و اطہار نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر دیے۔ امام حسین کی بہن زینب جب نانا مصطفیٰ کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے تو تسلی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کل کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینب ابھی تم کو امتحان دینا ہے اور ہماری تمہاری ملاقات اب مدینے پاک میں ہوگی۔ رسول پاک نے کہا تمہاری حفاظت رب فرمائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں آپ نے دیکھا کہ جامع شہادت کے بعد ہی جو ہے کربلا کی سرزمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے جو ہے اپنی جان کی بازی لگا کر کے جو ہے دین مصطفیٰ کو بلند کیا، قرآن کریم کے تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد، فاتح خیبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی زینب ابھی تیرے صبر کا معاملہ باقی ہے، ابھی تیرے امتحان کا معاملہ باقی ہے، اور تمہیں ابھی میدان کرب و بلا سے یزیدی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لیکن زینب جب یزیدی دربار میں تم جانا تو امام حسین کے لہجے میں نہیں بلکہ فاتح خیبر کے لہجے میں بات کرنا، تاکہ ان یزیدیوں کو معلوم ہو جائے زبان تو زینب کی ہے، آواز علی کی ہے، زبان زینب کی، آواز علی کی ہے، کہ فاتح خیبر کی آواز کو سن کر کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے تھرا جاتے ہیں، ان کی جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے زمین ہل جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے ملاقات کرتی ہے، ابا حضور بھی سارے لاشوں کا معائنہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی زینب تو نے میرے بیٹے حسین کا مدینے سے لے کے مکے تک ساتھ دیا ہے، مکے سے لے کے کربلا تک ساتھ دیا ہے، اب کربلا سے لے کر کے مدینے تک پھر ساتھ دے گی بیٹی زینب، اس کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اس کا جزا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاتح خیبر مولا علی شیر خدا بھی جو ہے تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ اب میدان کرب و بلا میں ایک نور چمکتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بڑی ہی مقدس بات نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میدان کرب و بلا میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا تھا، شام والے جو ہے اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی تھی اور اہل حسین کے خیمے کو جلا دیا گیا تھا، روشنی کو بجھا دیا گیا تھا،
جس کی روشنی میں جو ہے دنیا والے ایمان پا رہے ہیں، جن کی روشنی میں جو ہے دنیا والے ہدایت پا رہے ہیں، اس شمع ہدایت کے ستارے کے لیے جو ہے آج کربلا کی سرزمین پہ اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا گیا ہے۔ لیکن صبح کی سفیدی جو ہے ظاہر ہونے والی ہے، صدائے لبیک بلند ہونے والا ہے۔ ایک کربلا کی سرزمین پر جو ہے ایک نور پھیلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جتنی لاشیں موجود ہے، علی اکبر کی لاش ہے، علی اصغر کی لاش ہے، اور محمد کی لاش ہے، عباس علمدار کی لاش ہے، امام حسین کی لاش پاک ہے، دیگر شہدائے کربلا کی لاش پاک سے جو ہے نور جگمگانے لگتا ہے اور پورے کربلا کے اندر جو ہے ایک روشنی پھیلتی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے